اچھا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اب خاتمہ سورت کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی رسولوں کا ذکر کیا اور کہا کہ پیغام انہوں نے یہی دیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کا اور تم میری پیروی کرو. تو وہاں پہ پیغام کا ذکر آیا، پیغام لانے والوں کا ذکر آیا. تو اب تک ہم نے یہی دیکھا کہ پیغام اور پیغام لانے والوں کا ذکر تھا. اب ساتھ ہی پیغام بھیجنے والے کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے. یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، یہ پیغام اللہ رب العالمین نے نازل کیا. پہلوں کی عبرت کی داستانیں سنا دی کہ اے قریش تم ایسی حماقت نہیں کرنا جو عاد اور سمود اور قوم لوط کر چکی پیچھے اور قوم شعیب کر چکی. تم عقل کے ناخن لو، عبرت لو، تاریخ سے سبق حاصل کرو. تو اللہ نے نازل کیا ہے. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس لیے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو کہ صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں. بلسان عربی مبین، صاف صاف عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر براہ راست اس کو نازل کیا. اور کیوں کیا؟ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا تاکہ اللہ لوگوں پر رحم فرمائے، ان کو یاد دلا کر خبردار کر دے، محتاط ہو کر زندگی گزاریں. ان تمام کاموں سے روکنے کے لیے کتاب آئی ہے، ان تمام کاموں سے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے جو کہ پچھلی قوموں کی تباہی کا باعث بنی کہ یہ نہیں کرنا تم. اور صاف عربی زبان میں نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے. یہی تعلیمات، یہی عقیدہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا. بلسان عربی مبین، کھلی کلیئر عربک لینگویج میں اللہ نے نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب جو آڈینس تھا وہ عرب سپیکنگ تھے. جو بھی اللہ نے رسول بھیجا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو یہ کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا اس چیز سے کہ قرآن تو عربک میں ہے تو ہم کیسے سمجھیں. بھائی اب تو گوگل ٹرانسلیٹ لگائیں تو پھر آپ دیکھیں ہر چیز ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ لیتے ہیں ہم. اور عربی زبان میں جیسے قرآن سمجھ آتا ہے وہ کوئی اور زبان اس کا حق ادا کر نہیں سکتی. تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کم از کم اتنی عربی ہم سیکھ لیں کہ قرآن کو بغیر ترجمے کے ہم سمجھ سکیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. یہی باتیں نہیں، یہی تعلیمات پچھلی لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود تھیں. اولم یکن لہم آیہ، تو کیا مکے والوں کے لیے کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل جبریل سے واقف تھے علیہ السلام، وحی کے سلسلے سے اچھی طرح واقف تھے. نہ صرف یہ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ان کی کتابوں میں موجود تھیں. اور مشرکین بھی اہل کتاب کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لٹریٹ تھے، پڑھے لکھے تھے. اور عام طور پہ مشرکین مکہ امی تھے. تو اس کو دلیل کے طور پہ لایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ تم کو سکھا رہے ہیں اس کو تم ویریفائی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ جا کے اہل کتاب کے عالموں سے پوچھ لو. ان کے لیے اللہ، رسول، آخرت، فرشتے سب جانی پہچانی حقیقتیں ہیں. اور اعتراض ایک کیا کیا تھا سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو کوئی سکھا دیتا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور فرمائش کیا کی تھی کہ بھئی عربی میں کیوں نازل کیا؟ کسی فورن لینگویج میں آتا تو ہم بڑے امپریس ہوتے. تو جواب کیا دیا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. یعنی دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا کہ پیغام قبول ہی نہیں کرنا، فصیح، بلیغ، مبین، واضح، کلیئر عربک لینگویج میں سن کر بھی نہیں ماننا،
تو کوئی نان عرب بھی اگر آ جاتا اور اللہ اس کو پیغام دے کر بھیجتا اور وہ ان کو فورن لینگویج میں بھی اگر سناتا یا فورن لینگویج بولنے والا عربی بولنا شروع کر دیتا یکایک، تب بھی نہ مانتے۔ تو کہا کہ یہ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں ماننا نہیں۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزار دیا۔ تو جہاں مومنوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے یہ کلام، یہ قرآن، وہاں کفار کے دل پر ایک سمجھیں کہ جیسے کہ گرم گرم کوئی سلاخ نہ گزار دی جائے ان کے دل سے، مومنوں کے دلوں کی ٹھنڈک، کفار کے دل کی جلن۔ لہذا اللہ نے ایمان نہ لانا ان کے دلوں میں داخل کر دیا، ان کے ریولجن کی وجہ سے، ان کی نفرت کی وجہ سے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ بس بات یہ کتاب سمجھ نہیں آ رہی تو عذاب سب سمجھا دے گا، دردناک عذاب ہی ان کو حقیقت دکھائے گا۔ اور کب آئے گا؟ مانگتے بھی تھے نا کہ لے آؤ لے آؤ، تو فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑے گا اس وقت کہیں گے کیا اب ہم کو یعنی بے خبری میں ان پر اچانک آ پڑے گا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت وہ کہیں گے کیا اب ہم کو مہلت مل سکتی ہے؟ اچانک اللہ کا عذاب آ دبوچے گا، پھر پچھتائیں گے کہ تھوڑی مہلت اور مل جائے تو رسول کی بات پر دھیان دیں۔ لیکن جس عذاب سے بچنے کی وارننگ انذار رسول کرتے رہے، جب وہ سروں پر آ جاتا ہے پھر ٹالے نہیں ٹلتا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ حیرت، عذاب کو مانگنے کی چیز ہے، دراصل یہ بے فکری کی علامت ہے، بے نیازی کی، تکبر کی، یا یہ کہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں holier than thou، یا اس کے آنے کو ہوک سمجھتے ہیں کہ ہوک سے کوئی نہیں آنا، ہیہاتا لما توعدون۔ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ چند سالوں کی زندگی اس کی محبت میں حق سے ہٹے ہوئے ہیں، عارضی بساط بچھائی ہے، اگر نیکیاں نہ کمائیں تو دنیا میں رہنا سب بیکار ہوا، اور نیکی کمانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ رسول کی بات پر دھیان دیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے اور نصیحت کا حق ادا کرنے والے موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ تو جب کوئی بستی حد پار کرنے لگتی ہے تو اللہ اچانک بغیر وارننگ کے نہیں ان کو سزا دے دیتا، پہلے اللہ سمجھانے والا بھیجتا تھا، پھر جب بات نہیں مانتے تھے، یاد دہانی حاصل نہیں کرتے تھے تو پھر ان کا انجام سامنے آ جایا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو بالکل ظلم کرنے والے نہیں، اللہ بے خبری میں لا علمی میں نہیں پکڑتا کسی کو، علم آ جاتا ہے۔ ہاں جاگتا ہوا انسان جو ہے وہ سوتا بنا رہے وہ اور بات ہے، لیکن سوتوں کو جگانے کے لیے کافی ہوتی ہیں وارننگز، اور اللہ کبھی اس طرح ظلم نہیں کرتا کہ بے خبری میں اور بغیر بتائے کہ بتائے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ شراب حرام ہے اور سزا دے دے، ایسے نہیں کبھی اللہ کرتا۔ ایمپل وارننگ، ایمپل تعلیمات، ایمپل ٹائم، ایمپل اپرچونٹی، مہلت، اس کے بعد جب مان لیا الحمدللہ، نہیں مانا تو پھر اپنے آپ کو بلیم کریں، خود نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ چلیں یہیں تک ہم رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔